بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو بتاتے جائیں ملتان ضلع کونسل کی چھت پر رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری۔ اجلاس کی صدارت زون الخطیب محکمہ اوقاف ملتان مفتی محمد کاشف فریدی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے وسیم شہزاد سے، لیکن ابھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ہم۔ آپ کو بتاتے جائیں ملتان ضلع کونسل کی چھت پر رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس کی صدارت زون الخطیب محکمہ اوقاف ملتان مفتی محمد کاشف فریدی کر رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملتان ضلع کونسل کی چھت پر رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس کی صدارت زون الخطیب محکمہ اوقاف ملتان مفتی محمد کاشف فریدی کر رہے ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں ملتان ضلع کونسل کی چھت پر رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس کی صدارت زون الخطیب محکمہ اوقاف ملتان محمد کاشف فریدی کر رہے ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں شوال کا چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں۔ ماہرین کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ملتان ضلع کونسل کی چھت پر رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس کی صدارت زون الخطیب محکمہ اوقاف ملتان مفتی محمد کاشف فریدی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے وسیم شہزاد سے۔ جی وسیم شہزاد بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، اگر شہر ملتان کی بات کرتے چلیں تو شہر ملتان میں بھی رمضان المبارک کے اختتام کے ساتھ ساتھ عید الفطر کے حوالے سے رویت حلال کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ اس وقت ضلع کونسل کی چھت پر جو ہے وہ جاری ہے، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں اور چاند کو دیکھنے کی جو کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ زون خطیب بھی موجود ہیں۔ کیا کہیں گے، ابھی تک جو ہے وہ کوشش جاری ہے چاند کو دیکھنے کی؟ کیا جی سورج غروب ہوتے ہی نماز مغرب سے قبل الحمدللہ یہاں رویت ہلال کمیٹی کے تمام ممبران تشریف لے آئے تھے اور اجلاس وقت سے جاری ہے اور انسانی آنکھ کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ چاند نظر آ جائے، لیکن ابھی تک ملتان کے ایریے میں چاند کے نظر آنے کے چانسز بہت کم محسوس ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ حتمی فیصلہ پھر رویت ہلال کمیٹی مرکزی جو ہے وہ جاری کرے گی انشاءاللہ۔ حتمی فیصلہ مرکزی رویت حلال کمیٹی جو ہے وہ جاری کرے گی۔ شیعہ مکتب فکر سے بھی ہمارے ساتھ علامہ مجاہد آباد گردیزی موجود ہیں۔ مجاہد بھائی کیا کہیں گے، رمضان المبارک اختتام کی طرف جا رہا ہے اور چاند کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، کیا کہیں گے، کیسے لمحات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ مبارک مہینہ رمضان اختتام پذیر ہونے کو ہے، اور اس کے آخر میں جو تمام مسلمان مل کے سنت نبوی ہے کہ چاند کو دیکھتے ہیں اور دیکھا کرتے ہیں، اور رویت ہلال کمیٹی کے تمام زونل اجلاس جو ہیں وہ ان کے مقامات پہ جاری ہیں، اور ملتان کا بھی اجلاس یہاں پہ زونل رویت ہلال کمیٹی کے تمام اراکین یہاں موجود ہیں اور دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، شواہد اکٹھے کرنے کی کر رہے ہیں، اور جو بھی ہمارے پاس شواہد آئیں گے ہم مرکز کو ارسال کریں گے۔ حتمی فیصلہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہی کرے گی۔ حتمی فیصلہ مرکزی رویت حلال کمیٹی جو ہے وہی کرے گی۔ قبلہ کیا کہیں گے، چاند کو دیکھا جا رہا ہے، یقیناً رمضان المبارک اللہ کا مہمان بھی ہم سے جدا ہونے کے قریب تر ہے، ایک لمحات بھی اس طرح کے ہیں اور آگے عید بھی ہے، کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے، رمضان المبارک کے حوالے سے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت زونل رویت حلال کمیٹی ملتان کا اجلاس کچہری ضلع کونسل بلڈنگ میں جاری ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام موجود ہیں اور شہر کے مختلف علاقوں میں نمائندگان بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کہیں سے چاند کی رویت کا کوئی شواہد ملتے ہیں تو اس کی اطلاعات بھی یہاں موصول ہوں گی۔ تو اس وقت کسی مقام سے بھی کسی قسم کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، باقی مرکزی اجلاس اور مختلف زونل کمیٹیوں کے اجلاس جاری ہیں۔ جس طرح شواہد اکٹھے ہوں گے اور جو مرکز اعلان کرے گا انشاءاللہ اس کے مطابق جو ہے پھر اعلان کیا جائے گا۔ مرکز کے فیصلے کے مطابق جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ملتان میں بھی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی جو ہے وہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ بہت شکریہ وسیم شہزاد، آپ کا آپ نے ہم تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ عید کی تیاریاں عروج پر خواتین اور بچیاں مختلف اقسام کی چوڑیاں خریدنے میں مصروف دکھائی دیتی ہیں۔ کپڑوں کے ساتھ چوڑیاں خریدنے آئی ہوں، خریداروں کا کہنا ہے کہ تیاری مکمل ہو گئی، اب چوڑیاں خریدنا رہتی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں عید کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں، خواتین اور بچیاں مختلف اقسام کی چوڑیاں خریدنے بازاروں کا رخ کیا ہے۔ کپڑوں کے ساتھ چوڑیاں خریدنے آئی ہوں، خریداروں کا یہ کہنا ہے تیاری مکمل ہو گئی، اب چوڑیاں خریدنا رہتی ہیں۔ عید الفطر کی آمد احمد پور لمحہ میں بھی چوڑیاں اور مہندی کے سٹال سج گئے، بازاروں میں رش۔
आपको बताते जाएं, अहमदपुर में ईद की आमद है और बाजारों में चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल सज गए हैं। बाजारों में रश दिखाई देता है, लेकिन शहरियों का महंगाई का भी बहुत ज्यादा शिकवा सामने आया है। कोट अद्दू में उम्मीद वेलफेयर की जानिब से मुस्कुराहट बाजार का इनेकाद किया गया, जिसमें कपड़ों, जूतों और दूसरे सामान की कीमत सिर्फ एक मुस्कुराहट है। आपको बता रहे हैं, कोट अद्दू में मुस्कुराहट का बाजार का इनेकाद किया गया। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे शफकत मुलाना से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, कीमत सिर्फ एक मुस्कुराहट। उम्मीद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कोट अद्दू में मुस्तहिक अफराद के लिए जो है यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए हैं। मुस्कुराहट बाजार ये हमने जो मुनाकिद किया है, ये हमने किया है। हमने गुज़िश्ता रमज़ान में देखा था कि कुछ बच्चे थे, चेहरे बहुत मुरझाए हुए थे, तो ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह बनाते हुए हमने यहाँ पर एक बाजार कायम किया, जिसमें कपड़े, जूते, एनके, घड़ियाँ, टॉप्स, पर्स और छोटे कैचर्स और माला, तमाम तर उसके अंदर एक बच्चे की तैयारी कराई जाती है। और उसके अंदर एक सिलसिला ये है कि हमारे कुछ दोस्त हमें मुखैर हैं, जो दोस्त हैं उन्होंने डोनेट किया है और कुछ चीजें हमने खरीदी हैं, खरीद कर हम लोगों को दी हैं। जी जी बिल्कुल जी, मुफ्ती रियान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था इन्होंने जब माह मुबारक में एक दो बच्चों को चीजें दी, उनके बाद इनको आइडिया आया बाजार। बहुत शुक्रिया शफकत, आपने हमें तफसील अपडेट किया। आपको बताते जाएं, ईद उल फितर पर डीजी खान पुलिस ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल कर लिए। जिला भर में 358 मुकामात पर नमाज ईद की अदायगी जारी होगी। 1000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ईद उल फितर पर भी अमन अमान बरकरार रखा जाएगा। ईद उल फितर पर भी अमन अमान बरकरार रखा जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे राना मोहम्मद सलीम से। जी राना मोहम्मद सलीम बताइएगा। बिल्कुल, ईद उल फितर पर अमन अमान की बहाली के लिए ज़िला डेरा गाजी खान पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इस हवाले से ईद नमाज के इज्तिमात और दीगर जो है तफरीह मकामात पर शर पसंदों पर नज़र रखने के लिए, कड़ी नज़र रखने के लिए जो है सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया गया है। DPO डेरा गाजी खान अहमद मोजुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, अयाम ईद में सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच जी। ईद बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है और पूरा रमज़ान अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है कि हमारी तमाम मसाजिद और तमाम जो इबादत गाहें थी जहाँ पे पुलिस डिप्लॉयमेंट थी वो खैर खैरियत से हुई है। हमारी फोर्स ने बड़ी ज़बरदस्त ड्यूटी दी है। आई एम प्राउड ऑफ देम। इसी तरह हमने ईद के खसूसी इंतजाम किए हैं। तमाम बड़ी मसाजिद, तमाम पार्क, मेन रोड्स, उनको कवर किया है। हमारी तकरीबन 100% फोर्स ऑन ड्यूटी होगी ईद वाले दिन और हम खुद भी यहाँ मौजूद होंगे। इसी हवाले से मैंने पहले भी पैगाम दिया है और मैं दोबारा पैगाम देता हूँ अपने नौजवानों को, यंगस्टर्स को जो मोटरसाइकिलों पे वन व्हीलिंग वगैरह करते हैं कि खुदा के लिए अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, हेलमेट पहने और वन व्हीलिंग मत करें। इसी तरह काइट फ्लाइंग पे हम दोबारा आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं ये अगेन कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल काइट फ्लाइंग, पतंगबाजी ज़ीरो होनी चाहिए। जहाँ पे भी पतंग उड़ाई जाएगी वहाँ फौरी एक्शन होगा, इस पे पाबंदी है। और इंशाल्लाह इसी तरह मैं इस मौके पे खुसूसी तौर पे जो हमारी फोर्स आगे बॉर्डर पे चौकियों पे लगी हुई है, जो कि यहाँ से 200-250 मील दूर है, वो उनके लिए खुसूसी दुआ है, उनके लिए हमारा उनके लिए जज्बात हैं कि वो हम यहाँ पे ईद मना रहे होंगे, वो वहाँ पोस्टों पे होंगे। तो ये सब कुछ अवाम के लिए किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट की सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है और इसके लिए हम इंशाल्लाह दिन रात हाजिर हैं। दिन रात ईद के दिनों में हम मौजूद होंगे और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंशाल्लाह देंगे। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में 358 मकामात पर। अब बात करेंगे मुजफ्फरगढ़ के ईद उल फितर पर सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि 518 ईद की इज्तिमात होंगे। 800 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। अहम इज्तिमात पर CCTV कैमरों से चेकिंग भी की जाएगी। एलीट फोर्स की टीमें अहम जगहों पर तैनात रहेंगी। आपको बता रहे हैं कि ट्रैफिक का भी मरबूत निजाम तश्कील दे दिया गया है। दरियाओं के साहिल के साथ पुलिस तैनात की जाएगी। हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अब बात करेंगे बकर की 328 मुकामात पर ईद के छोटे बड़े इज्तिमात होंगे। 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात होंगे। पंजाब और KP को मिलाने वाली मरकजी चेक पोस्ट पर चेकिंग सख्त कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं असलम बलोच से।
ہاں جی بالکل، بکھر میں بھی 328 مقامات پر عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوں گے۔ بکھر پولیس نے سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈی پی او بکھر محمد نوید صاحب، سیکورٹی ارینجمنٹ کے حوالے سے ان سے جان لیتے ہیں۔ آپ کے چینل کے تھرو میں بکھر کی عوام کو بتانا چاہوں گا کہ 328 ایسے مقامات ہیں جہاں پر ہمارے ہاں نماز عید الفطر ادا کی جائے گی۔ ان میں ہم نے ان کو کیٹیگرائز کیا ہے ABC کیٹیگری میں، اسی حساب سے ہم یہاں پر ڈپلائمنٹ اپنی کر رہے ہیں۔ ہم نے تمام جو ہمارے، کیونکہ رمضان بھی چل رہا تھا، اس میں بھی ہم نے سیکورٹی ڈیوٹی سر انجام دیے۔ تمام مساجد پہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے وینٹیج پوائنٹس بنائے ہیں، ہم نے یہاں پر واک تھرو گیٹس لگوائے ہیں، ہم نے میٹل ڈیٹیکٹر دیے۔ ہماری تمام جو علماء کرام ہیں، پیس کمیٹی کے ممبران ہیں، ان سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عید کے فوراً بعد ہی ہمارے یہاں پر جنرل بائی الیکشنز بھی ہونے والے ہیں، تو اس کی بھی ہم تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے بڑے اچھے اپنے انتظامات کیے ہیں۔ تمام جو بڑی بڑی ہماری مساجد ہیں ان کے ارد گرد سرچ آپریشنز کیے ہیں۔ ہماری جو داجل چیک پوسٹ ہے وہاں پر ہم نے اپنی سیکیورٹی زیادہ ٹائٹ کر دی ہے۔ ہماری جو ریورائن پوسٹ ہیں ان پہ ہم نے اپنی سیکیورٹی ٹائٹ کر دی ہے، تاکہ کسی بھی قسم کی شرپسند عناصر یہاں پر آ کر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں۔ عید کے اجتماعات کی سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے ہیں، تاہم داخلی خارجی رستوں، داجل چیک پوسٹ اور دریا رستوں پر بھی سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے ہیں۔ بہت شکریہ اسلم بلوچ آپ کا۔ بات کریں گے میاں والی سے عید الفطر کی آمد، شہریوں کا بازاروں میں رش، ٹریفک پولیس غیر معمولی رش کو کنٹرول کرنے کے لیے متحرک، مختلف بازاروں میں ناکہ بندی بھی کر دی گئی ہے۔ سڑکوں پر بڑھتی ہوئی ٹریفک کو کنٹرول کیا جائے گا۔ بتا رہے ہیں چوراہوں پر ڈسٹرکٹ پولیس اور ٹریفک پولیس تعینات ہوگی۔ کوٹ ادو میں انتظامیہ کی جانب سے انتظامات مکمل۔ کوٹ ادو میں عید کے سلسلے میں شہر بھر میں صفائی ستھرائی کا سلسلہ جاری ہے۔ عید کے اجتماعات کے لیے سیکیورٹی پلان بھی جاری کر دیا گیا۔ گراں فروشوں کی روک تھام کے لیے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کو ڈیوٹیاں تفویض کر دی گئیں۔ تینوں دن اسپتالوں میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف بھی موجود رہے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے موسم گرما میں اسکولوں کے اوقات کار جاری کر دی گئی۔ پہلی شفٹ میں صبح 8 سے 1:30 بجے تک ہوگی۔ سنگل شفٹ اسکولوں کو جمعے کے روز چھٹی دوپہر 12 بجے کی جائے گی۔ ڈبل شفٹ اسکولوں کو دوپہر 12:30 بجے چھٹی ہوگی۔ دوسری شفٹ میں اسکول دوپہر 1 بجے لگے گا، چھٹی شام 5:30 بجے کی جائے گی۔ جمعے کے روز دوپہر میں اسکول 2:30 بجے لگے گا، چھٹی شام 5:30 بجے ہوگی۔ اسکولوں کے نئے اوقات کار کا اطلاق 15 اپریل سے ہوگا۔ ممبر صوبائی اسمبلی ملک لال محمد عوامی مسائل کے حل کے لیے پرعزم۔ جناح ہال میونسپل کمیٹی جلال پور پیر والا میں سائلین کے مسائل سنے۔ ان کا کہنا ہے عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وقاص صدیقی سے۔ جی بالکل، صوبائی حلقہ 224 سے منتخب ہونے والے سردار ملک لال محمد جویا، جنہوں نے آج جو ہے عوامی مسائل میونسپل کمیٹی کے جناح ہال میں سنے ہیں۔ بتائیے گا ملک صاحب، گزشتہ دنوں آپ نے پنجاب اسمبلی میں جلال پور کی پسماندگی پر آواز اٹھائی ہے اور اب عوامی مسائل آپ سن رہے ہیں، کیا جوش و جذبہ ہے آپ کے؟ جوش و جذبہ تو یقیناً ہے اور رہے گا۔ تو میں وہ دوست میں بیٹھا تھا، ایک سینئر افسر صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ بن کر پریشان ہیں، لوگ تو بن کر خوش ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جو مسائل کا جو پہاڑ دیکھا ہے نا، میں اس کی وجہ سے پریشان بیٹھا ہوں کہ یہ میں کیسے کروں گا، کیا وسائل ہوں گے، کوئی چیز ملے گی نہیں ملے گی۔ آیا تو ہوں اس چیز کو دیکھ کر، اور میرا کوئی پروگرام کوئی میں بتاؤں کہ میرے لیے سارے قابل قدر ہیں۔ جی بالکل، یہ ملک لال محمد جویا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عوامی مسائل اس لیے سنے گئے ہیں تاکہ مسائل جو ہیں سامنے آئے۔ بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، مہنگائی بڑھنے سے جنوبی پنجاب کا صنعت کار طبقہ شدید پریشان۔ صدر چیمبر آف کامرس میاں راشد اقبال کی روحی سے گفتگو، کہتے ہیں IMF کے پروگرام میں صورتحال یہی رہے گی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سید زہیب بخاری سے۔ جی بالکل، ملک میں بڑھتی ہوئی پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی روز بروز بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے جہاں عام عوام خاصی پریشان ہے، تو وہیں پر صنعت کار حضرات بھی جو ہے وہ کافی پریشانی کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں۔ تو اس تمام صدر پہ مزید بھی بات کریں گے۔ صدر چیمبر آف کامرس میاں راشد اقبال صاحب ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ میاں صاحب، اب تو نئی حکومت بھی جو ہے وہ آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلسل قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، صنعت کار کتنا متاثر ہے؟ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا، نئی حکومت تو آ چکی ہے، مگر جب تک ہم IMF کے پروگرام میں ہیں، حکومت جس کی بھی ہو اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو بجلی کی قیمتیں بڑھی، پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں بڑھی ہیں، یہ تو ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا ہے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں ان کا افیکٹ ابھی آنا ہے، وہ آپ عید کے فوراً بعد دیکھ لیں گے۔ اور جو بجلی کی قیمتیں ہیں
وہ تو ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں جتنی بجلی چوری ہو رہی اور جتنی ڈسکوز میں کرپشن ہے اس سب کا بھی خمیازہ ہم سب کو ہی بھگتنا پڑ رہا ہے. اور وہ فیصل آباد میں اوور بلنگ کے آپ نے اسکینڈل کا تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ بلینز آف روپیز فالتو چارج کیے گئے انڈسٹری کو بجلی کے بلوں کی مد میں. تو یہ تو یہی ہے کہ حکومت کو بھی اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے اور بجلی بنانے اور بجلی بیچنے والے اداروں کو بھی یہ چوری سے باز آ جانا چاہیے, کرپشن سے باز آ جانا چاہیے, ورنہ ہمارے ملک میں نہ بجلی کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں اور نہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں. سب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب کیا کہنا ہے, مزید مہنگائی بھی کیا یہ متحمل ہو سکتی ہے؟ صنعت کار حضرات کافی پریشان ہیں, کہاں فالٹ سمجھتے ہیں؟ فالٹ تو سال ہر سال پرانے ہیں. آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا, یہ فالٹ ایسے ہی ہیں جس طرح ایک گھر کے اندر کمانے والے کم اور خرچ کرنے والے زیادہ ہیں. پاکستان کا انڈسٹریلسٹ اس وقت جس تباہی کا شکار ہے اس کی مین وجہ کاسٹ آف پروڈکشن ہے, اور کاسٹ آف پروڈکشن وہ چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو نہ صرف لوکلی مہنگا کر دیتی ہے بلکہ آپ کو انٹرنیشنلی کمپٹیشن سے بھی آؤٹ کر دیتی ہے. اعلیٰ عہدیداران چیمبر آف کامرس ملتان کے ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہی کہنا ہے کہ ایکسپورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ جیل میں قیدی کے جاں بحق ہونے کا معاملہ. یعقوب اور بھولا منشیات فروشی کے مقدمے میں گرفتار ہوا تھا. جاں بحق ہونے والے قیدی کے ورثاء کا احتجاج, ورثاء کا جیل پولیس پر تشدد کر کے مارنے کا الزام. پولیس کے مطابق ملزم جیل میں طبعی موت مرا. پولیس سے مذاکرات کے بعد ورثاء نے احتجاج ختم کر دیا. کانپور میں روہی کی نشاندہی پر اے سی شبیر ڈوگر کی کارروائی. سٹی پولیس اور ایم سی عملے کے ہمراہ پیٹرول ایجنسیوں کے خلاف کارروائی کی گئی. کارروائی کے دوران 3 غیر قانونی آئل ایجنسیوں کے یونٹ سیل کیے گئے. گزشتہ روز سیول ڈیفنس نے کارروائی میں 10 ایجنسیوں کو سیل کر دیا تھا. ایجنسی مالکان نے غیر قانونی طور پر سیل کھول کر کام شروع کر دیا گیا. دیگر ایجنسی مالکان دکانیں بند کرتے ہوئے فرار. کوٹ ادو میں بی آئی ایس پی کے تحت امدادی رقوم کی تقسیم جاری ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینٹر پر خواتین کو مسائل کا سامنا, لنک ڈاؤن ہونے سے مشکلات کا سامنا رہتا ہے. خواتین کا یہ کہنا ہے کوٹ ادو سینٹرز پر کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں کی جا رہی. اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا یہ کہنا تھا شکایت کے ازالے کے لیے خود سینٹر پر موجود ہوں. آپ کو بتا رہے ہیں بی آئی ایس پی کے تحت امدادی رقوم کی تقسیم جاری. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینٹر پر خواتین کا مسائل کا سامنا, لنک ڈاؤن ہونے سے مشکلات کا سامنا رہتا ہے. کوٹ ادو سینٹرز پر کسی قسم کی کٹوتی نہیں کی جا رہی. شکایات کے ازالے کے لیے خود سینٹر پر موجود ہوں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا ایسا کہنا ہے. چھپکلا میں عید کی گہما گہمی جاری ہے. قصاب بھی پرجوش, پکوان کے لیے درجن سے زائد جانوروں کا انتظام کر لیا. ہر سال عید پر تندرست و توانا جانوروں کا بندوبست کرتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ عید کے دن عام شہری بھی گوشت خرید سکیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ چھپکلا میں عید کی گہما گہمی جاری ہے. قصاب بھی پرجوش نظر آتے ہیں. پکوان کے لیے درجن سے زائد جانوروں کا انتظام کر لیا. ہر سال عید پر تندرست اور توانا جانوروں کا بندوبست کرتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ عید کے دن عام شہری بھی گوشت خرید سکیں. لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے لیے 15 اپریل سے 25 مئی تک ججز کا روسٹر جاری کر دیا گیا. روسٹر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے سینئر جج جسٹس سید شہباز علی رضوی ہوں گے. ملتان بینچ پر 7 سنگل اور 3 ڈویژن بینچ فرائض سر انجام دیں گے. ملتان بینچ میں جسٹس شہباز علی, جسٹس فیصل زمان, جسٹس محمد ساجد کیسز کی سماعت کریں گے. جسٹس سرفراز ڈوگر, جسٹس طارق سلیم, جسٹس علی ضیاء باجوہ کیسز کی سماعت کریں گے. جسٹس راحیل کامران کیسز کی سماعت کریں گے. ملتان میں پہلا ڈویژن بینچ جسٹس شہباز علی رضوی اور جسٹس علی ضیاء باجوہ پر مشتمل ہوگا. دوسرا بینچ جسٹس فیصل زمان اور جسٹس طارق سلیم شیخ پر مشتمل ہوگا. تیسرا ڈویژن بینچ جسٹس ساجد محمود اور جسٹس راحیل کامران پر مشتمل ہوگا. بڑھتی مہنگائی سے رجحان کے درزی بھی متاثر. ان کا کہنا ہے 500 کے قریب نئے سوٹ پڑے ہیں. گاہک سلائے ہوئے کپڑے لے جانے کی سکت نہیں رکھتے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلم ساگر سے. ایک طرف عید کی چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں تو دوسری طرف بڑھتی ہوئی مہنگائی. عام شہری خاصا پریشان دکھائی دے رہے ہیں. عام شہریوں کے ساتھ ساتھ دردی حضرات بھی بہت متاثر ہیں. میرے ساتھ ایک دردی موجود ہے, مزید ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں. سر آپ ہمیں اس حوالے سے بتائیں, یہاں میں آپ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی شاپ میں بہت سے کپڑے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے جو ابھی تک یہ پڑے ہیں؟ آج آخری دن ہے. 400-500 سوٹ ہم نے سلائی کیا ہے لیکن اٹھانے کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا.
मुतासर इतने हैं कि महंगाई की वजह से बहुत तंग है, हम ईद नहीं मना सकते अपनी, और महंगाई हमारी अपील है वज़ीर आला से कि महंगाई को कुछ कम करे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने मुतासर दर्दी की बात सुनी है कि हमारी शबाना रोज़ मेहनत के बावजूद भी कस्टमर जो हैं अभी तक कपड़े उठाने नहीं आए हैं। ईद में बाकी एक दिन रह गया है, हमारी ईद की खुशियां फीकी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने अपील किया वज़ीर आला पंजाब से कि खुदारा बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करें ताकि आम आदमी भी ईद की खुशियां में शरीक होकर अपनी खुशियां मना सके। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। जहांपुर में सोशल वेलफेयर का ईद के मौका पर एहसन इकदाम, सोशल वेलफेयर की जानिब से ख्वाजा सिराओं में खुश्क राशन तकसीम किया गया। इस पर मजीद बात करते हैं जावेद इकबाल से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं सोशल वेलफेयर ऑफिस जहांपुर में, जहां पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राजनपुर शाहजहां नवाज साहबा ने आज जो है ट्रांसजेंडर, जिनको ट्रांसजेंडर वो हैं जिनको हकारत की निगाह से देखा जाता है, मगर सोशल वेलफेयर ने एक अच्छा इकदाम उठाया और ईद पर इनको गिफ्ट जो है ना फराहम किया गया, जिसमें राशन था, इसके साथ राशन के साथ साथ उनको कपड़े थे, दीगर जो अशाया ज़रूरत थी वो मौजूद थे। मजीद हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शाहजहां नवाज, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर। क्या कहेंगे बाजी, किस तरह आपको ख्याल आया, क्या इन लोगों के लिए ये बड़ा पैकेज लेके आया? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा है कि ये कम्युनिटी का वो हिस्सा है जो डिप्राइव रह जाता है और लोग इनका ख्याल नहीं रखते, तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट राजनपुर ने इस पर अपनी एनजीओज़ के तामुन से जितने भी ज़िले भर में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थी उन सब को राशन बैग दिया है ईद के मौके पर। उसमें कपड़े भी हैं, इनकी ज़रूरियात अशिया भी हैं और मुकम्मल ईद पैकेज है ताकि ये ईद पे परेशान ना हो और ईद अपनी खुशियों से गुजार सके। यकीनन सोशल वेलफेयर की जानिब से ये एक ऐसा इकदाम है जिसमें उन्होंने रहीम यार खान में गंदम खरीदारी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब को छोटे किसानों को रिलीफ देने का हदफ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी रहीम यार खान में गंदम की खरीदारी के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज़ हमारे साथ मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर साहब, बारदाने की चलत कैसे की जाएगी और कब कैसे होगा, तो किसानों को क्या सहूलत दी जा रही है, क्योंकि उमूमी तौर पर यह होता है कि बारदाने के हवाले से शिकायत मसूल होती है किसानों की तरफ से कि उनको बारदाना नहीं मिलता। जी अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त पंजाब हुकूमत ने बहुत एक अहसन इक़दाम किया है छोटे किसान के लिए। छोटे किसान को टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है। इस सब्सिडी में 6 एकड़ तक के किसान को पर एकड़ 6 बोरी मिलेगी और उसको कहीं पे किसी दफ्तर में आने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर पे बैठ के एंड्रॉयड ऐप, बारदाना ऐप के ज़रिए वो जो है अपना रजिस्टर आए अपने आप को, उसी पे मैसेज आ जाएगा और फिर उसको बोरी मिल जाएगी। उसको किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। दफ्तर के चक्कर लगाने की किसानों को ज़रूरत नहीं है। बारदाना ऐप के ज़रिए अपना बारदाना हासिल कर सकते हैं और जो मिडिल मैन की जो शिकायत है ताकि इसके ज़रिए दूर की जा सके।